اس وقت افغانستان کا بڑا مسئلہ ہے، اور افغانستان میں 11 ستمبر کو امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ ہم اپنی فوج کو نکال رہے ہیں۔ افغانستان میں لاکھوں مسلمان شہید ہو گئے، اور ان لاکھوں شہیدوں نے قربانی دی افغانستان میں اسلام کے لیے۔ اور اس سے پہلے بھی افغان عوام نے روسیوں کو شکست دی 20 لاکھ شہداء دے کر۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے افغانستان کو برطانوی استعمار کے لیے قبرستان بنایا تھا۔ یہ تیسرا دفعہ ہے کہ ایک سپر طاقت ایک چھوٹے سے اسلامی ملک پر حملہ آور ہوتے ہیں، اور اس بار تو ایک امریکہ نہیں تھا، 46 ممالک ان کے ساتھ تھے، اور نیٹو کے سارے پہلوان اور ان کے الفاظ میں بہترین فوج اور جدید ہتھیاروں سے لیس انہوں نے گزشتہ طویل عرصے سے ہر وار آزمایا، ہر اسلحہ آزمایا، لیکن بالآخر ایمان جیت گیا، اور لوہا اور پولاد اور ٹینک اور توپ اور جہاز ہار گئے، اور امریکہ اب شکست سے دوچار ہے، اور اب طالبان فاتح بن رہے ہیں۔ لیکن اس لمحے میں ساری دنیا کو یہ فکر ہے کہ کہیں افغانستان میں اسلامی حکومت قائم نہ ہو جائے، اس لیے بالکل ماضی کی طرح دنیا کی یہ کوشش ہے کہ جس طرح روسیوں کے جانے کے بعد انہوں نے اصل فاتحین کو اختیارات دینے کی بجائے ادھر ادھر کے لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کو حکومت دی، اور اس کے بعد خانہ جنگی شروع ہو گئی، بالکل اسی پیٹرن پر اس وقت ساری دنیا لگی ہے کہ اگر افغانستان میں اسلامی حکومت قائم ہو گئی تو ان کے اثرات پاکستان پر پڑیں گے، اور پھر یہاں کے لوگ بھی اسلامی نظام کا مطالبہ کریں گے، اور پھر وسطی ایشیا تک نور پھیل جائے گا، اور وہاں بھی اسلام کا پیغام پہنچ جائے گا۔ اس لیے طالبان کو اس کامیابی اور اس فتح کے نتیجے سے محروم کرنے کے لیے اب دنیا کی یہی کوشش ہے کہ ایک اچار قسم کا نظام بنایا جائے جس میں سب لوگ شریک ہو، اور کمیونسٹ بھی ہو اور قوم پرست بھی ہو، اور کسی لحاظ سے یہاں اسلامی حکومت قائم نہ ہو جائے۔ اس لیے ہم پاکستان کو مشورہ دیتے ہیں کہ ایک پرامن اسلامی افغانستان پاکستان کی ضرورت ہے، ایک پرامن اسلامی افغانستان عالمی اسلام کی ضرورت ہے، ایک پرامن اسلامی افغانستان پاکستان کے لیے بہتر ہے، انڈیا کے لیے بہتر نہیں ہے۔ انڈیا کو ڈرنا چاہیے طالبان کی حکومت سے کہ جن کے گزشتہ دوری حکومت میں ہمارا ایک سنگل فوجی بھی بارڈر پر نہیں ہوتا تھا، اور یہ بارڈر 1400 کلومیٹر بارڈر ہمارا محفوظ تھا، اور ان کا پیغام یہی تھا کہ آپ انڈیا کے ساتھ جو تمہارا بارڈر ہے اس پر توجہ دے، اس بارڈر سے آپ بے فکر رہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امریکیوں کے جانے کے بعد اب انڈیا نے وہاں بڑی سرمایہ کاری کی ہے، اور اب طالبان کے ٹھکانوں پر اور ان کے مورچوں پر انڈین حملے کر رہے ہیں، اور انہوں نے اشرف غنی کو ایک تسلی دی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، کبھی بھی ان کے سامنے سرنگو نہ ہونا۔ اس وقت بھی 35% سے زیادہ علاقے پر طالبان کی عملی حکومت ہے، جہاں ان کی عدالتیں ہیں، جہاں ان کا نظام چل رہا ہے، اور کابل کی حکومت ایک چند شہروں تک محدود ہو گئی ہے۔ لیکن آخری لمحے میں دنیا وہی سازش کر رہی ہے کہ کسی بھی معنوں میں وہاں اسلامی حکومت قائم نہ ہو جائے۔ میرے دوستو، افغانستان میں ایک پرامن اسلامی حکومت کا قیام ہماری خواہش ہے، ہم افغان عوام کے ساتھ ہیں، اور طالبان کے بارے میں بھی ہمارا یہی خیال ہے
کہ جتنا بھی افغانستان کے اندر نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، محب وطن لوگ ہیں، وہ اپنے ساتھ وہ لیں گے۔ انہوں نے خود ہمیں یہ تسلی دی ہے کہ ہم سب کو ساتھ چلانا چاہتے ہیں، اور جس کے اندر جو بھی صلاحیت موجود ہے وہ صلاحیت افغانوں کی امانت ہے، ہم اس امانت کو بہتر طریقے سے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ طالبان کی اسٹریٹجی بہت اچھی ہے، لیکن امریکہ چاہتا ہے کہ نکلنے کے بعد انہوں نے جس طرح عراق میں تباہی مچا دی، اسی طرح افغانستان میں بھی خانہ جنگی شروع ہو جائے اور کوئی نظام نہ بن جائے۔ روسی نے بھی یہ کوشش کی کہ ان کے جانے کے بعد خانہ جنگی ہو، تاکہ ان کے ساتھ جتنا اسلحہ ہے وہ آپس میں لڑ کر وہ ختم کرے، اور امریکہ بھی یہی کوشش کر رہا ہے کہ اس کے بعد خانہ جنگی ہو۔ لہٰذا درست راستہ یہی ہے کہ پاکستان دنیا کی سازش کا شکار نہ ہو، اور وہ خلوص کے ساتھ ان قوتوں کا ساتھ دے دے جو افغانستان میں اصل قوم کی ترجمان اور اصل گراؤنڈ ریئلٹی اور اصل محافظ ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ جس طرح گزشتہ دور میں نواز شریف نے افغانستان کے مجاہدین کو آخری لمحے میں دھوکہ دے کر ان کو فتح کے نتائج اور ثمرات سے محروم کر کے ایک غیر مقبول شخصیت اور حکومت وہاں مسلط کیا، میں امید رکھتا ہوں کہ موجودہ حکومت کو وہی قصہ نہیں دہرانا چاہیے، اور گراؤنڈ ریئلٹی کو قبول کر کے ان فورسز کا اور ان قوتوں کا ساتھ دینا چاہیے جنہوں نے امریکہ کا مقابلہ کیا، نیٹو فوج کو شکست سے دوچار کیا، اور اپنا خون دے کر افغانستان کی آزادی کو برقرار رکھا۔ انشاءاللہ تعالی میرا یقین ہے انشاءاللہ کہ افغانستان میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگتے ہیں کہ ایک پرامن اسلامی افغانستان بن جائے اور مینار نور بن جائے، وہاں خونریزی نہ ہو، وہاں خانہ جنگی نہ ہو، وہاں خون خرابہ نہ ہو، اور ایک پرامن افغانستان وجود میں آ جائے جس کے خاطر افغان عوام نے بڑی قربانی دی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔